جناب کمیل کے مزار مقدس پر، اور یہ بڑے عظیم صحابی ہیں، بڑے خاص صحابی، مولا کائنات علیہ السلام کے سچے عشق میں شمار ہوتا تھا جناب کمیل کا، اور مولا حسن امام حسن کے خاص صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ بڑی عظمتوں والی شخصیت ہیں، نجف اشرف میں ان کا مزار مقدس ہے۔ مولا نے ان کو پیشن گوئی کی تھی کہ تمہیں میرے جوار میں دفن کیا جائے گا۔ یہ سرزمین نجف اشرف ہی میں دفن ہے۔ یہاں پر تقریباً 3-4 صحابیوں کی قبر مبارک ہے، اور جویریہ، مسلم بن عبدی، خباب بن رد اور جناب کمیل، لیکن مزار جناب کمیل کے نام سے معروف ہے۔ بہرحال جناب کمیل کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں، دعائے کمیل آپ لوگ سب پڑھتے ہیں۔ جناب کمیل جب پریشانیاں آئی تو مولا کی خدمت میں آئے، کہا مولا پریشانیاں ہیں، کچھ دعا بتائیے۔ تو مولا علی نے ان کو دعائے خضر تعلیم دی اور کہا کہ اس کو پڑھیں۔ نہ جانے جناب کمیل کی زبان میں کیا خلوص تھا، کیا اثر تھا، دعا خضر کی تھی، مشہور کمیل کے نام سے۔ آپ دیکھیں مولا نے دعا کو تعلیم دی، جناب خضر کی دعا تھی، لیکن کس انداز سے پڑھا، کس طریقے سے اس کو پیش کیا۔ لیکن آج پورا زمانہ دعائے کمیل کو جانتا ہے، پریشانی میں ہے، مشکلات میں ہو، دعائے کمیل کی، اور دعائے کمیل پڑھیں گے تو آپ کو معرفت کے دریچے آپ کے سامنے کھلیں گے۔ آپ اس کا ترجمہ ضرور پڑھا کریں، آپ لوگ شب جمعہ اس کو پڑھیں، جب بھی کوئی انشاءاللہ آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی، اور اس کا ترجمہ پڑھیں تاکہ معرفت کے دریچے کھلیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تعفی الصدور، پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میری دعاؤں کو قبول ہونے نہیں دیتے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے جو مجھ پر مصیبت نازل ہونے کا سبب بنتی ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میری نعمتوں میں تبدیلی کا سبب بنتے ہیں۔ کل میں ٹھیک ٹھاک تھا، آج بیمار ہو گیا ہوں، کل جو ہے بزنس کاروبار اچھا چل رہا تھا، آج نقصان ہو گیا ہے۔ تو یہ سب کس وجہ سے نقصان ہوتے ہیں؟ گناہوں کے اثرات کی وجہ سے۔ بہرحال جب معصومین کا دعا مانگو تو استغفار کرو، صلوات پڑھو، پھر دعا مانگنے کا انداز طریقہ بتائیں، اور پھر آپ یا سری یا رضا، اے سب سے زیادہ جلدی راضی ہونے والے خدا، یہ پورے کلمات موجود ہیں۔ کیا تو اس پریشانی کو جہنم کے حوالے کرے گا کہ جو تیرے سجدے میں خم ہوتی ہے؟ کیا ان ہاتھوں کو جہنم کے حوالے کرے گا جس سے تیری عبادت کی ہو؟ یعنی ایسے کلمات مولا نے دعائے کمیل کو بیان کیے ہیں، انسان کی معرفت سے۔ جناب کمیل کے بارے میں ملتے ہیں، یہ جناب کمیل مولا کے ساتھ جنگ صفین میں بھی تھے، جب معاویہ کے ساتھ جنگ ہوئی تو مولا علی کے ساتھ جناب کمیل تھے، اور معاویہ کے لشکر سے جنگ کی ہے، اور ان سے ادھر مولا کے ادھر سردار لشکر بھی بنے، ایک دستے کا ہم رکاب رہے، کافی جو ہے انہوں نے مہارت حاصل کی تھی، اور مولا نے ان کو علم منایا، علم بلایا بھی عطا کیا ہوا تھا کہ یہ انسان کو دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے تمہاری موت کب اور کیسے واقع ہو۔ اور جناب کمیل یعنی بڑی عظمتوں کے حامل تھے، بڑا علم، اور جو علی کے پاس رہا ہو، جس کا علی کی صحبت میں جو رہے ہو، یقیناً جو علم باب مدینۃ العلم کے پاس رہا ہو، یقیناً اس کا علم باکمال ہو۔ تو جناب کمیل جب حجاج بن یوسف ثقفی جو بڑا کٹر قسم کا ظالم گزرا، اور مولا کے دشمنوں میں ظالم اس کا شمار ہوتا ہے، اس نے جب یہ ہوا کہ علی کے شیعوں کو اکٹھا کیا جائے، ان کو قتل کیا جائے، کہتے ہیں اس کے بارے میں اس کا دسترخوان اس وقت تک نہیں اٹھتا تھا جب علی کے چاہنے والے کسی کو اپنے سامنے تڑپتا ہوا نہ دیکھتے۔ تو جناب کمیل کو بلایا، 90 سال کی عمر کی، ظاہراً حج کر کے واپس آئے تھے، تو جناب کمیل کو بلائے، جناب کمیل مخفی ہوئے، تو ان کے گھر والوں پہ زور ڈالا تو وہ آئے اور کہا کہ علی سے دوری اختیار کرو، ورنہ تمہیں قتل کیا جائے گا، کہ علی کو چھوڑ دیا تو بچا گیا۔ تو پھر جناب کمیل کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو یہ آج بھی یہ مقامات موجود ہیں۔ خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہماری بات کو قبول فرمائے، اور ہمیں انشاءاللہ بار بار زیارت سے مشرف فرمائے۔ نیت کر لیں کہ زیارت